اللہ 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 اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام کو کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرمانے میں کوئی وجہ نظر نہیں آئی اور عذر بھی باقی نہیں رہتی تھی۔ ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں کوفیوں نے بے وفائی کر دی تھی۔ شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگا، لیکن صحابہ کے دل اس وقت حضرت امام کے سفر کو اسی طرح گوارا نہ کرتے تھے اور وہ حضرت امام سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر میں نہ جائیں، مگر حضرت امام ان کی یہ اصرار قبول فرمانے سے مجبور تھے، کیونکہ خط میں تو اس بے وفا قوم کی وفاداری کا دلکش نقشہ تھا اور دین اسلام کو بچانے کے التجا ناموں کو ٹھکرا دینا اور اس مسلمان قوم کی دل شکنی امام کو کسی طرح گوارا نہ ہوا۔ کائنات والوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے دوست و احباب حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیثی اور دوسرے صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے میں بہت مصر تھے اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ میرے غم خساروں، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے۔ تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور دوست و احباب کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کی۔ مکہ مکرمہ سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور دنیا سے سفر کرنے والے اس بیت اللہ کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، اور پھر وہ جابازوں کے میر لشکر اور فداکاروں کے قافلہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف رائے ہوئی اور ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، لیکن بہت گفتگوؤں کے بعد رائے یہی قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا۔ امام کے دوست و احباب، ان کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات بدل گئے ہیں، اب ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے۔ کہنے والوں نے کہا کہ حضرت نہ جائیے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم جو مجھے بتا رہے ہو
مجھے اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں مشہور تھی۔ حضور علیہ السلام کو یہ بات جبرائیل امین نے آ کے بتائی تھی۔ جب حضور علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے تو جبرائیل امین نے کہا کہ حضور، آپ کا یہ بیٹا کربلا میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی اور ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے تھے اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا کہ حضور، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے 10 محرم الحرام کا دن تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی تھی وہ خون بن چکی تھی، تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی۔ فرمایا میرے دوستوں، جو تم مجھے بتا رہے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا یہ تاریخ ساز جملہ ہے کہ کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا۔ حضرت امام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم و ستم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ میری زندگی قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو حضرت امام نے حق اور باطل کے درمیان اپنے خون سے ایک سرخ لکیر کھینچ دی۔ اب حق اور باطل کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، اور حضرت امام نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ کو 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے حضرت امام کی جانب میں عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبوراً آیا ہے اور اس کو آپ کی خدمت میں جرأت بہت ناپسند اور ناگوار ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہ آیا، بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ نے پیغامات بھیجے تھے، لگاتار نامے پہنچتے رہے۔ اے اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد اور بیت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ لحاظ ہے تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس جاؤں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے بھیجے گئے، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہو سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، اور اس نے نمازوں میں حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی اقتدا کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امام کے ساتھ کوئی درگزری کا معاملہ کرے تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی کہ 1000 سوار ساتھ تھے۔ ایسی صورت میں کسی بات کا چھپانا ممکن نہیں، اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت امام کے ساتھ درگزری کی گئی ہے تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس اندیشے اور خیال سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا،
جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، زہر بھائی کے جس کو پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔